الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق اللہ العظیم۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ فتح مکہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الفتح رکھا گیا۔ اس سے پہلے ایک مختصر سا واقعہ سمجھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب میں جب دیکھ لیا تو آپ سمجھ گئے کہ بہت جلد انشاءاللہ مکۃ المکرمہ پہنچیں گے، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ پراگندہ خیالات ہوتے ہیں، لیکن نبی کو جو خواب میں بتایا جائے گا حقیقت میں ویسا ہی ہوگا۔ تو سن 6 ہجری میں آپ نے یہ خواب دیکھا اور اپنے تمام اصحاب کو آپ نے بلا کر خواب بتایا اور فرمایا کہ چلنے کی تیاری کریں۔ آپ اپنے پورے اصحاب کے ساتھ نکلے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر آپ نے قیام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے میں شریک تھے۔ آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اے عثمان، آپ ہم سے پہلے مکہ پہنچ جائیں، چونکہ آپ کی مکہ والوں سے رشتہ داریاں ہیں۔ آپ جا کر یہ بات سمجھائیں کہ مدینہ سے جو قافلہ آ رہا ہے ان کی نیت صرف عمرہ کرنے کی ہے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ امن کے ساتھ ہم آئیں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے اور لوٹ جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا یہ پیغام لے کر آگے بڑھ گئے، مکہ پہنچ گئے۔ یہاں منافقین نے یہ خبر اڑا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے پکڑ کر شہید کر دیا۔ اب یہ خبر نبی کے کانوں تک آئی، آپ بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے اپنے اصحاب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے ایک ایک صحابی سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی کہ حضرت عثمان کا مکہ میں ناحق خون ہوا ہے، ہر بندہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے کہ اس خون کا بدلہ ضرور چکایا جائے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح میں تذکرہ کیا گیا۔ جب سارے احباب نے بیعت لے لی تو اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک کو دوسرے ہاتھ میں یوں رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت لیتا ہوں کہ اے عثمان تیرے قتل کا بدلہ ہم ضرور لیں گے۔ مگر یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی اور حضرت عثمان مکہ میں بہتر طریقے پر موجود تھے۔ وہاں سے مکہ والوں کی طرف سے 40 یا 50 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور اپنی سازش میں ناکام ہو گیا، پکڑا گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو پکڑ کر مضبوطی سے قید کیا، اور جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے افراد بھی پکڑ میں آ گئے ہیں تو اب ایک مصالحت کے لیے تیار ہوئے
کہ وہاں سے حضرت عثمان کو چھوڑیں گے، یہاں سے آپ ہمارے آدمیوں کو چھوڑیں گے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی قتل و قتال نہیں ہوگا، اور بیٹھ کر ایک ہم کوئی فیصلہ کریں گے، مصالحت کریں گے۔ اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے سورہ فتح میں، یہاں تک کہ جب ان کے خاص افراد آئے حضور کے پاس صلح کے لیے، تو دوران صلح سب سے پہلے یہ لکھایا گیا، یہ لکھنے کی کوشش کی گئی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مکہ والوں نے اعتراض کیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ ہم اللہ تو مانتے ہیں، رحمان اور رحیم نہیں مانتے، لہذا یہ کلمہ ہم نہیں لکھیں گے۔ تو فرمایا کیا لکھو گے؟ تو کہنے لگے صرف بسمک اللہم، بسمک اللہم لکھیے تو ہم تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا، ایک صحابی سے غالباً حضرت علی ہی تھے، تو فرمایا کہ آپ لکھو بسمک اللہم، تو وہ لکھنے کو تیار نہیں کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھوں گا۔ حضور نے فرمایا میں عرض کر رہا ہوں آپ لکھ لیجئے۔ بالآخر حضور کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، تو مختصراً یہ کلمہ لکھا گیا۔ پھر آگے لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ لکھیے، تو کہنے لگے یہ کیا ہے محمد الرسول اللہ؟ ہم محمد کو رسول مانتے ہی نہیں ہے، تو رسول اللہ کیوں لکھیں؟ تو بالآخر حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا لکھواؤ محمد بن عبداللہ۔ تو حضور نے فرمایا اپنے کاتب سے کہ لکھو محمد بن عبداللہ، وہ لکھنے کو تیار نہیں کہ آپ تو رسول اللہ ہے، میں عبداللہ کیوں لکھوں؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں آپ لکھیے۔ اب یہ حضور بار بار ایسی باتوں کو قبول کر رہے ہیں کفار کی، تو صحابہ غصہ ہو رہے کہ یہ دب کر صلح کیوں؟ ظاہر میں یہ دب کر صلح تھی، لیکن حقیقت میں اس کے بعد ایک بہتر نتیجہ آنے والا تھا۔ یہ ظاہراً دب کر صلح قبول کی گئی، اور بالآخر یہ طے ہوا کہ ابھی آپ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، 2 سال کے بعد آپ عمرے کے لیے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سن 7 یا 8 ہجری میں فتح مکہ عطا فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ وہ 2 سال پہلے دب کر صلح ہو رہی تھی، آج اللہ نے تمہیں پورا مکہ عنایت فرما دیا۔ پھر آخر صورت میں اللہ تعالیٰ نے عرض کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رسول کو بھیجا ہے جو ہدایت لے کر آئے تاکہ تمام ادیان باطلہ پر دین اسلام کا غلبہ نصیب ہو۔ یاد رکھیں کہ یہ غلبہ 2 طرح کا عطا ہوتا ہے، ایک غلبہ برہانی اور ایک غلبہ عملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل سے اسلام کو ثابت کیا وہ غلبہ برہانی ہے، اور صحابہ نے جو عمل سے ثابت کیا وہ غلبہ عملی ہے۔ اور ایک دور انشاءاللہ ایسا آئے گا حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد، جب غلبہ عملی کا پورا زور ہوگا، پورے عالم میں اسلام کا نفاذ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ نقل کیا جو صلح کے وقت لکھنے کو تیار نہیں تھے۔ سورت کے آخر میں آخری آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ، تم تو محمد الرسول اللہ ماننے کو تیار نہیں تھے، لو ہم نے قرآن میں قیامت تک کے لیے چھاپ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آخری بات یاد رکھیے کہ محمد اور رسول یہ 2 لفظ ہے۔ محمد یہ ذات نبی کا نام ہے، محمد ذات نبی کا نام ہے، اور رسول یہ ذات نبی کا نام ہے۔ یعنی جیسے محمد کی ذات محفوظ ہے، اب جملہ سمجھیے، جیسے محمد کی ذات محفوظ ہے ویسے رسول کا لایا ہوا، رسول کی لائی ہوئی شریعت بھی محفوظ ہے۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سا کوئی گستاخ کھڑے ہو کر گستاخی کر سکتا ہے، نہ لائی ہوئی شریعت میں کوئی کھلواڑ کر سکتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ محمد رسول اللہ کے ایسے جانباز سپاہی موجود ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کی جو صورت ہے بڑی زبردست صورت ہے۔
کبھی انشاءاللہ موقع رہے گا تو سورہ فتح کے بعد والی سورت جس کا نام ہی ہے سورہ حجرات، بڑی زبردست سورت ہے. اس سورت کا صرف اتنی بات آپ خلاصہ سمجھ لیں کہ نبی کے پاس جانے کے آداب سکھلائے گئے. جب روضے پر ہم جائیں تو نبی کے سامنے کتنے آداب کے ساتھ جائیں. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ طواف کر رہے ہیں، روضہ اقدس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن موبائل کے اس فتنے نے اتنا متاثر کیا کہ جہاں کعبۃ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جاتے تھے، آج کعبۃ اللہ کے سامنے موبائل اٹھائے جا رہے ہیں. سارے لوگ سیلفی لینے میں مگن ہیں. سوچیے اللہ کتنا ناراض ہو رہیں گے. روضہ رسول کے سامنے اونچی آواز سے بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. صحابہ تو نبی کی مجلس میں آنکھیں نہیں اٹھ سکتی تھی، آنکھیں نہیں اٹھ سکتی تھی. ایک موقع پر حضور خطبہ دے رہے، میری بات طویل ہو رہی، معاف کیجیے گا. حضور خطبہ دے رہے ہیں اور ایک صحابی مسجد کے باہر سے جا رہے ہیں. حضور نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جائیے. وہ صحابی کے کان میں آواز گئی، وہیں بیٹھ گئے. کیا آداب تھے. کسی نے کہا کہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں تھا. فرمایا میرے لیے ہو یا نہ ہو، میرے کان میں نبی کی آواز آ جائے بیٹھ جاؤ، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ایک قدم آگے بڑھوں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دوں. اللہ تعالیٰ شانو سچے دل کے ساتھ نبی کی عظمت محبت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی سنت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام.